اس کیس میں کمنگ بیک ٹو میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا میرے خیال میں پاکستان کے ریگنگ کے کیسز کا یہ سب سے اچنبھا، سب سے ایسا کیس کہ جس کی مثال آپ دیں گے، کہیں پہ ریگنگ کی مثال دینی ہے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کے NA 130 کی مثال دی جائے گی۔ اور ابھی آپ نے پتن رپورٹ جو کی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے ہم یہ دے دیں گے، ساجد نبی مالک صاحب بھی، کہ اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے دھاندلی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی عقل و فہم کا، کہتے ہیں کہ نقل چہ عقل، کہ آپ نے کوئی جھوٹ بھی بولنا ہے، غلط کام بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی عقل استعمال کریں۔ 3,19,000 ٹوٹل ووٹ ہے جو انہوں نے دکھایا، اور اس میں حلقے آتے ہیں، اس میں صوبائی اسمبلی کے جو حلقے آتے ہیں، ان حلقوں کے مطابق یہ صورتحال ہے یہاں پر کہ ان حلقوں کے مطابق یہ ہے کہ 2,46,000 ووٹ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے اس حلقے میں موجود ہیں۔ اور آپ کو ایک بڑی سمپل لٹمس ٹیسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہر ووٹر جب جاتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے تو اس کو ایک فارم دیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی کا، اور ایک دوسرے رنگ کا فارم دیا جاتا ہے صوبائی اسمبلی کا۔ تو ہر ووٹر جو ہے اپنی رضا اور مرضی کے مطابق ٹک مارک کر کے نیشنل اسمبلی کا ووٹ ڈالتا ہے ایک باکس کے اندر، اور صوبائی اسمبلی کے باکس میں وہ دوسرا بیلٹ پیپر جو ہے اپنی ٹک مارک کر کے جس کے بھی اس نے فیور میں ووٹ دینا ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ اب ووٹ تو اتنا ہی ہے، جتنے ووٹ جو ہیں صوبائی اسمبلی کے ٹوٹل حلقوں میں سے نکلیں گے، نیشنل اسمبلی کے ایک حلقے کے اتنے ہی ووٹ ہیں۔ لیکن اس جلد بازی میں کام کیا گیا، یہ میں بہت موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انڈیبیٹیبل ہے، اس کا توڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ 2,46,000 ووٹ کی جگہ کے اوپر 3,19,000 ووٹ پڑتا ہے۔ 74,000 ووٹس کا ڈفرنس جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ وہ ووٹ تو وہی ہے، حلقے وہی ہیں، جتنے وہاں ووٹ تھے اتنے وہاں ووٹ ہیں۔ لیکن اس جلد بازی میں فارم 47 کو تیار کیا گیا کہ نہیں خیال کیا گیا کہ یہ فارم 45 میں کیا ہے، ایکچوئل پوزیشن کیا ہے، ٹوٹل ووٹ کیا ہیں، کسی پولنگ بوتھ کے اوپر ٹوٹل پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے کتنے وہاں کے میکسیمم ووٹ کتنے ہیں۔ قطع نظر انہوں نے ایک ہی کام، کیونکہ اسی رات میں کہ چند گھنٹوں میں یہ کام ہونا تھا، تو عجلت میں جب وہ کام کر سکے انہوں نے یہ کیا کہ 376 ٹوٹل پولنگ جو تھے پولنگ اسٹیشن تھے، اور اس میں سے 343 جو ہیں ان کا رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا تھا، پبلکلی ٹیلی کاسٹ ہو چکا تھا، اور اس کے مطابق 1,01,000 سے پلس میں ووٹ جو تھے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے تھے، اور 80,038 ووٹ جو تھے وہ میاں نواز شریف کے تھے۔ اب اندازہ لگائیے کہ باقی جو ریمیننگ رہ گئے تھے 44 پولنگ اسٹیشن، ان کے اندر کیا کیا انہوں نے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو 343 کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ 1,01,000 ووٹ لے رہی ہیں، اور اس کے بعد 44 پولنگ اسٹیشن جو باقی جب اناؤنسمنٹ روک دی گئی اور یہ ریگنگ کی گئی تو 44 پولنگ اسٹیشن میں ڈاکٹر یاسمین راشد، جن کو ہر جگہ میجورٹی کے ووٹ مل رہے ہیں، ان کو ٹوٹل 2,552 ووٹ ملے۔ 44 پولنگ اسٹیشن سے 2,552 ان کو ملتے ہیں، اور
میاں نواز شریف کو 1,77,000 ووٹ، جو کہ 80,000 ووٹ لے کر اور 21,000 ووٹ کی لیڈ سے یاسمین یار سے جیت رہی تھیں اور وہ ہار رہے تھے. یہ کیلکولیشن دیکھ کرتے وقت انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ ٹوٹل ووٹ سے آپ کتنا تجاوز کر گئے، آگے نکل گئے ہیں. نواز شریف کو جتانے کے لیے یہ بھول گئے کہ وہ اتنا آگے نکل گئے کہ ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہو رہا ہے وہ 246,00,000 ہے اور 74,000 ووٹ زیادہ دکھا دیا گیا، اور وہ سارا 78,000 ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو ڈالا گیا. تو جناب یہ صورتحال ہے. اس کا آنکھیں بند کر کے اور آسٹرچ کی طرح سر جو ہے وہ ریت میں دبا کے اور کہیں گے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، تو خطرہ تو ہے اور خطرہ تو آئے گا بھی. یہ عوام جو آج خاموش بیٹھے ہیں، انہوں نے وقت آنے پہ آپ نے دیکھا کہ وہ تمام سختیاں جو جھیلی گئیں، جو روا رکھی گئیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر اور نواز شریف اور عمران خان کے اوپر، اور ڈاکٹر یاسمین راشد اس دن سے 9 مئی کے واقعے کے بعد سے ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا. اور اگر یہ بات درست ہوتی، کوئی سچائی ہوتی اس کے اندر، تو 1.25 سال میں ان کا ٹرائل مکمل کر کے ان کو سزا و جزا کا معاملہ کلیئر ہو چکا ہوتا. لیکن نہیں کیا گیا، اس لیے کہ سزا دینے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. ثبوت اویلیبل نہیں ہے. وہ آواز کو کون بند کر دے گا جہاں بار بار وہ روک رہی ہیں لوگوں کو، اور وہ لوگ بار بار اندر گھس رہے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم آنکھیں بند کر کے اب ایسا نہیں کر سکتے کہ حالات رک گئے ہیں، معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ پاکستان از سلپنگ آؤٹ آف آور ہینڈ، اور کوئی ادراک نہیں ہے ان کو. ایک طرف پیسہ نہیں ہے، دوسری طرف آپ ان کے اخراجات دیکھیے، ان کے ڈیلی اخراجات دیکھیے، ان کی نئی جو وہیکلز اور گاڑیاں جو کروڑ روپے کی خریدی جا رہی ہیں، نئے نئے پروجیکٹ صرف جو رینوویشن کے لیے جو خرچ کیے جا رہے ہیں گھروں کے لیے. ہر گھر کو جو ہے وہ کیمپ آفس بنا کے اور وہاں سرکاری خرچ کے اوپر تمام خرچ کیے جا رہے ہیں. تو جناب ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، اور وہ حرف بحرف ابھی تک وہ ثابت ہو رہی ہے.